مع العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وکرامتہم علی الاجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات بر محمد اور آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ماتمداران سید الشہداء، زہرا کو ان کے لال کا قرصہ پیش کرنے والوں، کچھ باتیں تکراری ہوتی ہیں، مگر میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ تکرار جو ہے وہ ہر تکرار بری نہیں ہوتی۔ کچھ مجلسوں میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ تکرار بری نہیں ہوتی۔ کسی چیز کو بار بار کرنا، ہر چیز کو بار بار کرنا کوئی برا کام نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بار بار کرنے سے جذبہ پیدا ہوتا ہے، تکرار بری ہوتی۔ ایک مثال ذہن میں آ کے تو دیتے چلتا ہوں کہ تکرار بری نہیں ہے، ہر چیز کی تکرار بری نہیں ہے۔ جیسے نماز کی تکرار بتائیے بری ہے؟ نماز کی تکرار بری نہیں ہے۔ صبح کی آپ کو ہر روز صبح کی 2 ہی رکعت پڑھنی پڑے گی، تکرار ہی تو ہے۔ ورنہ اگر دل چاہیے عبادت کرنی ہو تو آج ہم صبح کی 2 رکعت پڑھ لیں، کل ہم 4 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ ہمیں تکرار پسند نہیں ہے۔ ہر روز 5 نمازیں ہوتی ہیں، پنجگانہ نمازیں ہیں، دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، آپ کو ہر دن وہی نماز پڑھنی پڑے گی، کچھ الگ سے نہیں پڑھنا ہے۔ تکرار ہی تو ہے، لیکن اچھی تکرار ہے، تکرار کرنی چاہیے۔ ہر نماز میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ آپ کا دل چاہے آپ سورہ جمعہ چھوڑ سکتے ہیں، نہیں، جبکہ تکرار ہے تو تکرار ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ تکرار بہت ساری چیزوں کی تکرار جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی ہوتا ہے کہ چیزوں کو تکرار کیا جائے، اور کچھ چیزوں کے تکرار سے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب مجلس برپا ہوتی ہے، یہ بات عرض کر چکا ہوں، ایمان تازہ کرنے کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرے 5ویں مولا نے کہا کہ جب کوئی مجلس برپا ہوتی ہے تو اس مجلس میں آنے والے کا کوئی رول نہیں ہے، مجلس پڑھنے والے کا بھی رول نہیں ہے، ہاں مجلس میں تبرک بانٹنے والے کا بھی رول نہیں ہے، ہاں تبرک لینے والوں کا رول ہوتا ہے۔ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے تبرک لے گا اور کیسے تبرک لے گا۔ لیکن جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں عزیزان گرامی، 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجلس برپا ہوتی ہے تو یقین جانیے کہ جو مجلس کراتا ہے اس کا نام بھی شہزادی کی فہرست میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ شہزادی پہلے ہی طے کر لیتی ہیں، نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا یہ طے کرتی ہیں کہ کون ہے کہ جس کا پیسہ اس لائق ہے کہ عزاداری میں خرچ ہو سکے۔ دیکھیں دولت مند تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ آپ نیک جگہ پہ لگا سکیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے جب کبھی آپ کچھ مسجد بنوائیے، امام بارگاہ بنوائیے، جیسا کہ یہ امام بارگاہ بنی، آپ نے دیکھا اس کا چندہ کرنے کے لیے بھی آپ نکلے تھے تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس کے پاس پیسہ کم ہے اس نے دل کھول کے مدد کی، اس نے دل کھول کے مدد کی۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ تھا، جس کے پاس
دولت ہے، اگر وہ کچھ پیسے خرچ بھی کر دیتا تو اس کی دولت پہ کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ کا تو قانون یہ ہے کہ تم اگر اس راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں پلٹ کے ملنے والا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، دولت ہونے کے باوجود توفیق نہیں ہے۔ توفیق کیوں نہیں ہے؟ توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ تمہارا مال اس لائق ہے ہی نہیں کہ اچھی جگہ پہ لگ سکے، بھائی تمہارا پیسہ اس لائق ہی نہیں ہے، تمہارا پیسہ، تمہاری دولت تمہیں مبارک۔ لیکن عزیزان گرامی، کبھی کبھی بندہ غریب ہوتا ہے، اس کا اتنی کمائی نہیں ہوتی، بچے اس کے اتنا نہیں کماتے، مگر جذبہ بہت ہوتا ہے۔ جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے کہ میرے مالک اتنا دے دے کہ میں تیرے راہ میں خرچ کر سکوں۔ اور یقین جانیے، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو انسان دولت کماتا ہے، اگر وہ صرف اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور اضافی خرچ کرتا ہے تو اس کا حساب ہے، لیکن اضافی دولت کو چاہتا ہے کہ قبر کی تہوں میں لے جائے، کفن کے ساتھ لے جائے، تو پیسہ نہیں لے جا سکتے، سونا نہیں لے جا سکتے۔ آپ لے کیا جا سکتے ہو؟ آپ اسی پیسے کو یا تو راہ خدا میں خرچ کر دو یا راہ حسین میں خرچ کر دو، یہی ایک راستہ ہے دولت کو اپنے ساتھ لے جانے کا۔ ایک صلوات پڑھیں گے پر محمد اور آل محمد۔ تو شہزادی طے کرتی ہیں کون مجلس کرائے گا، کس کی مجلس ہوگی، تبرک کون بانٹے گا، تبرک کا انتظام کون کرے گا۔ یہ شہزادی پہلے ہی فہرست، یہ فہرست مت دیکھیے گا، یہ ہم نے بنایا ہے، یہ فہرست ہم نے بنائی ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو راز ہے، جو جذبہ ہے مجلسیں برپا کرنے کا، وہ تو جذبہ بھی ہے نا۔ وہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ جذبے والی فہرست جناب شہزادی بناتی ہیں، جب وہاں سے اشارہ ہوتا ہے تب یہ لسٹ بنتی ہے، تب مجلس ہوتی ہے، تو وہ تبرک کا بھی انتظام کرتا ہے، پھر وہی لسٹ بن کے سامنے آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرکت کرنے والوں کا بھی نام ہے، کون کون شرکت کرے گا، نام بنام شہزادی کی فہرست میں اس کا نام ہوتا ہے، کون مجلس پڑھے گا، کون مرثیہ خوانی کرے گا، کون نوحہ پڑھے گا، کون کیا کرے گا، یہ ہم نہیں طے کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم نے پروگرامنگ کی ہے، ہم نے یہ بنایا ہے، وسیلہ ضرور ہے، لیکن اس وسیلے کے پیچھے جو نیت ہے، جو راز ہے، جو جذبہ ہے، وہ وہاں سے عطا ہوتا ہے، وہ وہاں سے عطا ہوتا ہے۔ اگر ان کا اشارہ نہ، دنیا میں آپ سنتے رہتے اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، مطلب وہاں سے اشارہ ہوتا ہے، کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ محرم کا چاند دکھا، کسی نے آپ سے کہا تھا مجلس میں آئیے، کوئی اعلان کیا ہے کسی نے؟ نہیں، آپ کو یہ احساس پیدا ہوا کہ مجلس حسین کے دن آ گئے، ہمیں عزا خانے سجانے چاہیے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ بتائیے کہ کوئی اعلان کرتا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ واقعاً چاہنے والے حسینی ہیں تو آپ کو خود بخود ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جو ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس وہاں سے ملتا ہے، وہاں سے اشارہ ہوتا ہے۔ تو مجلسوں کی کم تعداد میں مت جائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ توفیق اسی کو ہوتی ہے کہ جس کا نام فہرست زہرا میں ہے، شہزادی نے جس کا نام لکھا ہے اسی کو توفیق ہوگی۔ اگر شہزادی کی فہرست میں نام نہیں ہے تو آپ ان کے گھر میں مجلس کر لیجئے، وہ اس میں بھی شامل نہیں ہوگا۔ ان کے گھر میں مجلس کر لیجئے، وہ کسی نہ کسی بہانے باہر کھڑے ہوں گے، کہیں کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے، باہر کھڑے رہنا بری بات نہیں ہے، جس کے گھر میں مجلس ہوتی ہے عام طور سے وہ کہاں ہوتا ہے؟ مومنین کی چپل سیدھی کرتا ہے۔ اگر اس کا کردار ہے تو مومنین کی چپلیں سیدھی کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں نا اسے، ہم نہیں سمجھتے، ہم سوچتے ہیں مجلس ہماری تھوڑی ہے، ہم کیوں جائیں گے؟ ذرا سے گھر سے اگر آپ کے جو ہے وہ نوک جھوک ہے، کسی کے گھر سے ذرا سا تعلقات اچھے نہیں ہیں تو سیدھا کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کے مجلس میں نہیں جائیں گے۔ بھائی یہ شادیوں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، مجلسوں میں یہ چیز نہ لے کر کے آئیے۔ شادیوں تک تو حالانکہ وہ بھی اچھا کام وہ بھی نہیں ہے، اگر اس نے آپ کو بلایا ہے تو آپ کو جانا چاہیے، لیکن نہیں جائیں گے، کیوں؟ ہماری دشمنی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ہی چیز تو تھی، ایک ہی جگہ تو تھی کہ جہاں پہ نہ رشتہ معنی ہوتا ہے، نہ کوئی دشمنی معنی ہوتی ہے، نہ کوئی اپنا معنی ہوتا ہے، نہ کوئی غیر ہوتا ہے۔ یہی تو ایک جگہ تھی کہ جہاں پہ شاعر نے کہا تھا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہی تو ہے اتحاد کا مرکز، ہے کیا؟ یہی تو ایک مرکز تھا جہاں پہ ہر کوئی اپنا ہو کہ غیر ہو، کوئی بھی ہو، یہاں پہ جب آتا ہے تو وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ مجلس حسین کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، مجلس حسین کی ہے۔ بھئی ہم کیوں سوچیں کہ ہمارا اس سے
ہماری نہیں بنتی، اس سے نہیں بنتی، اس سے نہیں بنتی، نہ بنے بھائی، یہ تو آپ سب کی جگہ ہے، حسین تو فرش عزا ہے، حسین تو سب کے لیے ہے، حسین کی مجلس تو سب کے لیے ہے، تبرک بانٹنے سے وہ مجلس آپ کی نہیں ہو گئی، وہ تبرک بانٹنے سے مجلس آپ کی نہیں ہو گئی، مجلس حسین کی ہے، تبرک کوئی بھی بانٹ رہا ہو، نام کسی کا بھی ہو۔ عزیزوں ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ کبھی اس چیز پہ مت جائیے گا کہ ان کی مجلس ہے، ان کی مجلس ہے، آپ یہ سوچ کے آئیے کہ حسین کی مجلس ہے، حسین کی مجلس ہے، حسین کا تبرک ہے۔ جب آپ نے یہاں پہ لا کے تبرک رکھ دیا، وہ اب آپ کا نہیں ہے، اب آپ مت کہیے گا کہ ہمارا ہے، وہ حسین کے نام پر آپ نے دے دیا تو اب حسین کا ہے یا حسین کے عزاداروں کا ہے۔ لہذا تعداد کی کمی مجلس کے ثواب کو کم نہیں کرتی۔ کوئی یہ سوچے کہ لوگ کم ہیں تو ثواب بھی کم ہوگا، نہیں، ثواب اس کا اتنا ہی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ہوتا یہ ہے کہ جب قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، کم لوگ ہوتے ہیں تو خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں خلوص ہوتا ہے وہیں ثواب ہوتا ہے۔ بنا خلوص کے تو نماز بھی قبول نہیں ہے، سر پٹکتے رہیے دکھاوے کے لیے کہ میں تو بہت بڑا نمازی، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور صبح کی نماز میں تو صرف میں ہی رہتا ہوں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، یہ کہنا دکھاوا یہ آپ کی ساری عبادتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ لاکھ سجدے کریے، لاکھ مجلسیں کریے، دکھاوے کے لیے اگر آپ نے کیا ہے تو پھر جزا بھی آپ انہیں سے جا کے مانگیے گا۔ تو شہزادی بناتی ہیں فہرست، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کون شرکت کرے گا، کون مرثیے میں بیٹھے گا، کون کیا کرے گا، ذرا سے اسی پہ گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علم القرآن، بڑا مہربان ہے وہ پروردگار کہ جس نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ اگلا جملہ ہے خلق الانسان، اور پھر اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد کا جملہ ہے علمہ البیان، اور پھر اس نے بیان کی صلاحیت اور بیان کا طریقہ بتایا۔ قابل غور بات ہے، توجہ کریے گا، الرحمن، دیکھیے جو دنیا میں انسان خلق ہوتا ہے، اب اس آیت کا پہلے ترجمہ کر دوں پھر انشاءاللہ بات پہ آتا ہوں۔ الرحمن بڑی مہربان ذات ہے پروردگار کی، علم القرآن، سب سے پہلے کیا بڑی مہربان ذات ہے پروردگار کی، اس کے اگلا جملہ ہے کہ خلق الانسان، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا۔ توجہ کریے گا، طریقہ کار کیا ہے، دنیا کا طریقہ کیا ہے کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے پھر تعلیم حاصل کرتا ہے، یہی تو ہوتا ہے دنیا میں۔ کون ہے جو کہہ دے کہ میں جو ہے وہ عالم پیدا ہوا ہوں، میں جب پیدا ہوا تو مجھے قرآن آتا تھا، میں جب پیدا ہوا تو مجھے ساری چیزیں معلوم تھی۔ طریقہ کار کیا ہے دنیا کا کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر سیکھتا ہے، پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ہاں، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا یعنی ہم جو ہماری دنیا میں جو کام ہوتا ہے وہ ہم اگر قرآن کو ٹھیک کرنے لگے، حالانکہ قرآن ٹھیک ہے اپنی عقل کے اعتبار سے، تو آیت کو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن، یعنی مہربان ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے قرآن کی تعلیم دی، ہونا یہ چاہیے تھا۔ مگر قرآن کیا ہے؟ بڑی مہربان ہے وہ پروردگار عالم کی ذات، خلق علم القرآن، یعنی بڑی مہربان پروردگار کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر اگلا جملہ اس نے انسان کو پیدا کیا، ترتیب بدل گئی۔ اب اگر قرآن نے یہ جملہ کہا ہے کہ الرحمن اللہ مہربان ہے، علم القرآن اور اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان کوئی اور ہے کہ جن کو تعلیم دے کے بھیجا گیا ہے، اور وہ انسان اور ہیں جو تعلیم آتے ہیں تب تعلیم سیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جنہیں اللہ نے تعلیم دے کے پیدا کیا ہے۔ یہی تو ہو سکتی ہے تفسیر۔ قرآن دیکھیے جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہیں تفسیر کے ساتھ نازل ہوا، تعویل کے ساتھ نازل ہوا۔ کوئی کتاب دنیا کی اب بنا کسی کے پڑھائے ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، لہذا کوئی نہ کوئی پڑھانے والا ہونا چاہیے۔ اب اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کی ذات مہربان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، پھر انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب انسان کی 2 کیٹیگری ہے۔
ایک وہ ہے جیسے ہم لوگ کہ پیدا ہو کے سیکھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے سیکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے علم حاصل کرتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد اور آل۔ تو ماننا پڑے گا کہ کچھ ذوات مقدسہ ہے جنہوں نے جہاں آ کے علم حاصل نہیں کیا۔ اب قرآن کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے امیین یعنی مکہ والوں کے درمیان ایک رسول بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ کام کیا ہے رسول کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کام یہ ہے کہ وہ تلاوت کر کر کے لوگوں کو بتائے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دے۔ اچھا دنیا یہ کہتی ہے کہ رسول جب پیدا ہوئے تو جاہل پیدا ہوئے، رسول جب پیدا ہوئے تو وہ عالم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ اچھا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول جب پیدا ہوئے تو وہ عالم نہیں تھے، یہاں آنے کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا۔ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں سب اللہ کے یہاں سے سیکھ کر آئے ہیں، اس لیے کہ اگر جو ہے اول مخلوق آدم ہی پڑھا لکھا نہ ہو اور آ کے زمین پر پڑھے تو کوئی نہ کوئی اسے پڑھانے والا ہونا چاہیے۔ اب جو پڑھائے گا وہ اس سے بلند۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اسے ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ اگر اول مخلوق ہی جاہل ہو جائے، وہی پڑھا لکھا نہ ہو تو دنیا کیسے سیکھے گی؟ لہذا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیت کی تلاوتیں کر کر کے لوگوں کو قرآن کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے۔ بات یعنی ہمارا نبی پڑھا لکھا ہے، بات یہیں پہ تمام نہیں ہوئی۔ اس کا جو وسیع ہے، اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پورا قرآن دیکھ لیجیے جانے گرامی، کہیں قرآن کی اورات کو لٹتے چلے جائیے، کہیں پہ بھی کوئی بھی یہ اعلان کرتا ہوا نہیں ملے گا کہ ہم پڑھے لکھے آئے ہیں۔ نہیں، ہر انسان دنیا میں آ کے سیکھتا ہے۔ ہاں ایک مقام ہے جناب عیسیٰ کے لیے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ایک بچہ ہے جو بچپنے کے عالم میں بول رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے، نبی بنایا ہے، کتاب کی تعلیم دی ہے، کتاب عطا کی ہے، مگر ایک ہی کتاب بچپن میں بولا بھی ہے، مگر ایک ہی کتاب۔ مگر آپ نگاہ اٹھا کر کے تاریخ میں دیکھیں، ایک بچہ اور پیدا ہوا جو حکمت اور قرآن کی تعلیم لے کر کے آیا تھا۔ جب وہ آغوش پیغمبر میں آیا، آنے کے بعد جب پڑھے لکھے کا سامنا ہوا، ایک بات اور یہاں پہ کلیئر کر دوں، جو رسول کو کہتے ہیں کہ جاہل ہیں، جاہل تھے۔ اچھا رسول، تم نے کیسے جانا کہ رسول جاہل ہے؟ تم نے کیسے جانا کہ رسول پڑھے لکھے نہیں ہے؟ بھائی کون پڑھا لکھا ہے کون پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کچھ لوگ جاہل ہیں اور سب جاہل ہیں، یہ کیسے فیصلہ ہوگا کون پڑھا لکھا کون جاہل؟ فیصلہ تو جہالت کا فیصلہ تو وہ کرے گا نا جو خود عالم ہے۔ اگر 100 لوگ ہیں، 100 میں ایک عالم ہے، باقی سب جاہل ہیں، تو کوئی ایک عالم ہوگا تبھی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ سب کو نہیں آتا، اور اگر سب کو نہیں آتا تو کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا جب رسول آئے تو سب رسول ہی پڑھے لکھے، باقی سب جاہل۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، جاہل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں انسانی کرام میں؟ جو جاہل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ بھائی تمہیں کیسے معلوم کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کہا یہ تو کبھی کچھ سناتے ہی نہیں، کبھی انہوں نے کچھ لکھا نہیں، کبھی کچھ سنایا نہیں۔ تو عزیزان کرامی، وہ سناتے کس سے؟ اگر وہ تمہیں سنا بھی دیتے تمہیں سمجھ میں آتا؟ تمہیں سنا دیتے سمجھ میں آتا؟ جب رسول کے سامنے پڑھا لکھا کوئی آیا، یعنی آغوش رسول میں جب علی آئے تو جس کی آغوش میں وہ بھی پڑھا لکھا ہے، جو بچہ آیا ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ اب وہ 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس 4 کتابوں کی تلاوت رسول کے ہاتھ پر مولا کائنات نے کی۔ کیوں؟ تاکہ وہ پڑھا لکھا تصدیق کرے کہ جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہی رسول پہلے ان جہلا کے درمیان میں کچھ بتاتے کچھ سمجھاتے تو انہیں کیا پتا چلتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اب جیسے ہی رسول کی آغوش میں علی آئے، اب پوچھنے والے نے پڑھے لکھے رسول نے جب پڑھے لکھے بچے سے پوچھا، اور بچے نے بھی کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن کیا سناؤں؟
اور چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے رسول کو بتا دیا اور کائنات کو بتا دیا کہ جس کی آغوش میں آیا ہوں وہ بھی پڑھا لکھا ہے اور میں خود بھی پڑھا لکھا ہوں. جس کی آغوش میں. کمال تو یہ ہو گیا کہ توریت سنا دی، انجیل سنا دی، زبور سنا دی. حیرت کی بات نہیں. حالانکہ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ 3 دن کا بچہ یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں سنا دے تو یہ بھی حیرت کی ہی بات ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہو کر کے بولتا نہیں ہے. ابھی اس پہ بھی 2-4 منٹ گفتگو کروں گا. کوئی بچہ پیدا ہو کر بولتا نہیں ہے، لیکن کمال تو تب ہو گیا جب انہوں نے قرآن سنا دیا، جبکہ قرآن نازل نہیں ہوا. کمال تو تب ہوا جب اس نے قرآن سنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول ہوتا ہے یا رسول کے گھرانے کا بچہ ہوتا ہے وہ جاہل نہیں پیدا ہوتا، وہ اللہ کے یہاں سے سیکھ کے پیدا ہوتا ہے. لوح محفوظ تو قرآن بہت پہلے سے موجود تھا، قرآن بعد میں نازل ہوا. تو یہ بھی کمال ہی تھا کہ 3 دن کی عمر میں بچہ بول رہا ہے. بولنا اللہ نے زبان سب کو دی ہے، اللہ نے زبان سب کو دی ہے، بولنا سب کو نہیں آتا. سب کے پاس گلا ہے مگر مرثیہ سب نہیں پڑھ پاتے. گلا سب کے پاس ہے، ہر کوئی نوحہ نہیں پڑھ پاتا. اب یہ مت کہیے گا کہ موقع نہیں ملتا، موقع بہت ملتا ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، مجلس میں نہیں آتے تو نوحہ کیا پڑھیں. تو گلا سب کے پاس ہے، ہر کوئی نوحہ نہیں پڑھ سکتا. گلا سب کے پاس ہے. نہیں، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، میں یہ کہتا کچھ لوگ کی آواز ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے ویسا گلا نہیں دیا ہے کہ وہ پڑھیں. گلا سب کے پاس ہے، ہر کوئی نوحہ نہیں پڑھتا. یہ توفیق کی بات ہے کہ اللہ نے گلے تو سب کو دیے ہیں مگر توفیق کس کو ہوتی ہے پڑھنے کی. گلا سب کے پاس ہے، توفیق کس کو ہے. نوحہ گانا ہر کوئی گا سکتا ہے، وہ ایک الگ توفیق ہے. گلا ہونے کے بعد بھی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی. اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ پیدا ہوتے ہی بولتا نہیں ہے، زبان سکھائی جاتی ہے، بچے کو زبان سکھائی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، گلا سب کے پاس ہے مگر گلے کا صحیح استعمال یہ اللہ کی توفیق ہے. کون مرثیہ پڑھ سکتا ہے، کون نوحہ پڑھ سکتا ہے، کون تقریر کر سکتا ہے، یہ سب توفیق کی بات ہوتی ہے اور توفیق اللہ سے طلب کی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس گلا ہے تو آپ نہ پڑھیے، نہیں، آپ بھی کوشش کریے، اللہ سے توفیق مانگیے. یہ پروردگار جب تم نے مجھے گلا دیا ہے تو اتنی توفیق دے دے کہ اس کا استعمال بھی صحیح جگہ پہ کر سکوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. زبان بھی سب کے پاس ہے، زبان بھی سب کے پاس ہے، لیکن زبان کا صحیح استعمال کیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا زبان ہے سب کے پاس، کہاں زبان تو سب کے پاس ہے لیکن انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. بولنا ایک عمر کے بعد سب کو آ جاتا ہے مگر بولنا کہاں ہے، کتنا بولنا ہے، کیا بولنا ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. میرے مولا نے بھی کہا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کیریکٹر کیسا ہے، انسان کا کردار کیسا ہے، انسان کے لہجے سے پتہ چلتا ہے. یعنی زبان کا بہت رول ہے. اللہ نے زبان دی ہے تاکہ آپ اسے ہر جگہ استعمال نہ کریے. زبان دی ہے مدح اہل بیت کے لیے، زبان دی ہے ذکر اہل بیت کے لیے، زبان دی ہے خود ذکر خدا کے لیے. یعنی انسان زبان کا صحیح استعمال کرے. مگر آپ نے سماج میں دیکھا ہوگا، زمانے میں دیکھا ہوگا کہ زبان کا جو استعمال ہوتا ہے، کیونکہ میں اس لیے زبان کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ اگلا جملہ تھا علمہ البیان. اللہ نے ہمیں بیان سکھایا ہے، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے. اب اللہ نے جب بولنے کی صلاحیت دی ہے تو بولنا کیسا ہے، کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، اس کی تمیز کے لیے اللہ نے عقل بھی دی. عقل کے اعتبار سے بولیے تو انسان کے لیے جو مفید ہوتا ہے. لیکن سماج میں دیکھا کیا جاتا ہے کہ انسان زبان کا استعمال تو کرتا ہے مگر غلط جگہ. غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے لوگوں کو، یہ زبان کا استعمال ہی ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے. اگر خلاف مجلس بولنے لگے تو کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے. خلاف عزاداری بولے، صحیح زبان کا استعمال نہیں ہے. مجلس کے خلاف کوئی بولتا ہے، صحیح استعمال نہیں ہے. والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے زبان سے،
صحیح استعمال نہیں ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، صحیح استعمال نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو صحیح استعمال کرو، ذکر خدا میں لگاؤ، مجلسیں پڑھو، نوحے پڑھو، مرثیے پڑھو، جو ذکر الہی کہے جا سکتے ہیں اپنی زبان کو وہاں استعمال کرو۔ اس زبان کا صحیح استعمال یہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے زبان کا استعمال اچھا ہونا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے۔ میں ایسا نہیں کہ میں ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں تو یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نصیحتیں دوسروں کو کرنے سے خود کا دل بھی نرم ہوتا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو اپنے اندر لے آئیں، یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو سمجھا رہا ہے وہ خود اس بیماری کا مریض ہوتا ہے، ملوث ہوتا ہے اس چیز میں، لیکن ممبر سے یہ بات کہہ دیتا ہے۔ یہ کہنا خود اپنے آپ کو تلقین ہے کہ انسان اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے۔ جو 10 گرام کی زبان ہے تو بہت چھوٹی سی، مگر جہاں جہاں فتنہ ہوتا ہے وہ زبان ہی سے ہوتا ہے۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ تیر کا زخم، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ پھر آپ چاہے جتنی پالش مارتے رہیے، جتنا بھی آپ اپنے دشمن کو مناتے رہیے، زبان سے نکلا ہوا جملہ، زبان سے نکلا ہوا وار اتنا گہرا ہوتا ہے کہ آپ پھر کچھ بھی کر لیجئے وہ بات نہیں آ پاتی۔ تو زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ عزیزوں، بہت تیزی سے تاریخ بڑھ رہی ہے آگے۔ آج 7 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب خیام حسینی میں پانی ختم ہو رہا ہے، اور آج سے حسین کے گھر کے بچے التش التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ آج کی جو تاریخ عزیزوں مخصوص ہے وہ شہزادہ قاسم، حسن کا لال قاسم، آج کی شب، آج کی تاریخ اس نوجوان سے منسوب ہے کہ جو مقتل میں گیا ہے تو ایسی جنگ کی ہے کہ بابا حسن کو یاد دلا دیا۔ عزیزوں، جب محضر شہادت پڑھا ہے نا ایک مرتبہ مولا عباس نے، کہا بھیا عباس سارے لوگوں کو سنا دو کہ آج کربلا میں کون کون شہید ہوگا۔ ایک مرتبہ جب مولا عباس نے نامہ پڑھنا شروع کیا تو کبھی اون محمد کے نام آئے، کبھی علی اکبر کا نام آیا، کبھی کسی صحابی کا نام آیا، کبھی کسی صحابی کا نام آیا، لیکن جب قاسم نے اپنا نام نہیں سنا تو تڑپ گئے، اور تڑپ کے آ کے کہا چچا جان اس محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے۔ تو مولا حسین نے بہلانے کی کوشش کی، میرے لال قاسم تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی حسن کی زیارت کروں تو میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا میرے لال میں تجھے مقتل میں بھیجوں۔ مایوسی کے ساتھ قاسم پلٹے، اور پلٹنے کے بعد اپنی ماں ام فروہ کے پاس آئے، کہا والدہ گرامی ارے چچا جان نے محضر شہادت پڑھوایا لیکن میرا نام نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جناب ام فروہ کو ایک بات یاد آ گئی، میرے لال قاسم ارے تیرے بابا نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو تیرے بازو پر تیرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، مصیبت کے دور میں مصیبت کے وقت اس تعویذ کو کھول لینا اور کھول کے دیکھ لینا، اس میں اس کا حل موجود ہوگا۔ ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کھولا، کیا دیکھا کہ اس میں بابا کا خط ہے۔ بابا نے کیا لکھا ہے، اے میرا لال قاسم جب یہ خط تم پڑھو گے، جب یہ تعویذ تم کھولو گے تو تمہارا چچا نرگے آقا میں گھرا ہوگا، دیکھو ان کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا، ان پہ اپنی جان کو قربان کر دینا، اجرکم اللہ زادارو۔ اب یہ نامہ لے کر قاسم چچا کی خدمت پہ آئے اور آ کے بڑی خوشی سے کہتے ہیں اے چچا جان اب آپ مجھے مقتل جانے سے روک نہ پائیں گے، مجھے مقتل جانے سے آپ روک نہ پائیں گے۔ کیا میرے لال ایسی کون سی بات ہے؟ کہا دیکھیے میرے بابا نے یہ نامہ لکھا ہے، میرے بابا نے کہا تھا کہ حسین پر جب وقت پڑے گا قاسم اپنے چچا پہ جان قربان کر دینا۔ اور ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھیا حسن کی تحریر دیکھی اور دیکھنے کے بعد رونے لگے، قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا روئے تاریخ کہتی ہے دونوں غش کھا کے زمین پر گرے، مگر جب غش فاقہ ہوا ایک مرتبہ قاسم کو اٹھایا، ارے امامہ باندھا، مقتل کی طرف بھیجا، مگر کہاں تک لڑتا یہ جوان، ارے بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کر دیا، مگر ایک مرتبہ
ظالموں نے کہا ارے یہ ہاشمی شیر ہے, یہ حسن کا لال ہے, ارے اسے گھیر کے دھوکے سے مارا جائے. ارے گھیر کے جب دھوکے سے قاسم پہ وار کیا, ایک مرتبہ قاسم زمین پر آتے ہوئے آواز دی, اے چچا میری مدد کیوں آئیے. ارے ادھر سے عباس چلے اور ادھر سے حسین چلے, مگر ظالموں نے جب عباس اور حسین کو آتے دیکھا تو انہیں لگا کہ ہم پر حملہ کریں گے. ارے ظالموں نے اپنے گھوڑے دوڑائے, ارے بیچ میں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوا. ارے بچہ چلاتا رہا, اے چچا مدد کریے. روایت نے لکھا, مقتل نے لکھا, ارے حسین نے قاسم کا لاشا گٹھری میں جمع کیا. ارے در خیمہ پر آ کر اب فروا کو کیسے بلائے. فروا نے کہا میرا بیٹا تو قداور تھا, مگر یہ گٹھری میں میرے لال کا جنازہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین.